بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عمل پیش کرتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل ہمارے پاس آیا تو اللہ عز و جل کے کرم اور بے انتہا رحم سے اللہ تعالیٰ نے ہماری غربت کو ختم کیا، ہمیں مالدار بنایا اور ہمیں دنیاوی عزت و افتخار مرحمت فرمایا، اور بے شمار انعامات و کیفیات سے اللہ عز و جل نے ہمیں نوازا ہے۔ تو برادران عزیز، وہ صورت فتح کے ساتھ ملا کر اگر عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت فتوحات کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اگر صورت فتح کو پڑھا جائے تو اللہ رب العزت مال و دولت بھی عطا فرماتے ہیں، راستے کی تمام رکاوٹیں دور کی جاتی ہیں، اور جتنی بھی ان معاملات میں پریشانیاں ہوتی ہیں، پیسوں کے، دولت کے، زمینوں کے، اللہ تعالیٰ وہ ساری پریشانیاں اپنے کرم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی فتوحات کے لیے، ہر میدان میں کامیابی کے لیے قدم پر اللہ کی مدد و نصرت و دستگیری کے لیے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو عشاء کی نماز کے بعد اس کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ 4 رکعت میں 4 رکوع پڑھو، اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ تلاوت کر لو، یعنی حفظ یاد نہیں ہے، اگر آپ حافظہ نہیں پڑھ سکتے اس کو تو پھر آپ جو ہے اس مبارک صورت کی تلاوت کر لیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، پھر اس کے بعد صورت فتح پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل جو میرے پاس آیا وہ کیا عمل ہے؟ فرماتے ہیں یا کاف ہا یا عین صاد، یعنی یہ مبارک حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اگر کسی کو درد اور تکلیف ہے تو ان الفاظ کو پڑھ کر تکلیف کو دور کرے، غریب ہے تو پھر یہی حروف مقطعات ان کو پڑھے اور اپنی غربت کو دور کرے، غریبی کے اثرات کو زائل کرے۔ یا کاف ہا یا عین صاد وافتح لنا فانک خیر الفاتحین۔ یہ مبارک عمل مہمات میں کفایت، جمیع امور میں آسانی کے لیے، مال و دولت کی فراوانی کے لیے ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور اللہ عز و جل سے مدد طلب کریں اور بے شمار فوائد حاصل کریں۔ شیخ وجیہ الدین گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے جواہر العمل، اس میں انہوں نے اس کے فضائل لکھے ہیں۔ فرمایا جمیع امور میں آسانی کے لیے ہے، مالی معاملات میں کفایت کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت سے رزق کی فراوانی کے حصول کے لیے یہ عمل ہے۔ کاف یا عین صاد کے ساتھ وافتح لنا فانک خیر الفاتحین، وافتح لنا فانک خیر الفاتحین پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں اور 123 مرتبہ اس کو پڑھیں، اور آپ کا رخ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہونا چاہیے۔ دوسرے دن جب یہ عمل کریں 123 مرتبہ پڑھیں اور آپ کا رخ مشرق کی طرف ہونا چاہیے۔ تیسرے دن آپ اس عمل کو کریں، آپ کا رخ جنوب کی طرف ہونا چاہیے، اور چوتھے روز عمل کریں، آپ کا رخ شمال کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حسب توفیق اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کرو، اولیاء اللہ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، تو آپ یہ
عمل کر کے ایصال ثواب کریں، پھر اپنی مالی فراوانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ علماء نے یہی عمل لکھا ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی طرف رخ کر کے اس شخص کے لیے بھی جس کے لیے رشتوں کا آنا بند ہو، اگر آتے ہوں تو کوئی بات نہ بن پڑتی ہو، اور مسائل ہوں، الجھنیں ہیں، نہ اسباب و وسائل اور نہ ہی کچھ آگے سے پیش رفت، مسئلے ہیں تو رکے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ کاف ہا یا عین صاد وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، فرمایا کہ یہی کثرت سے پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، کثرت آتی ہے 313 یا اس سے زیادہ تعداد، آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ عز و جل مشرق و مغرب، شمال و جنوب سے لوگوں کو متوجہ کر دیں گے آپ کی طرف، اور رشتوں کی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اور وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ کو ساتھ ملا لیا جائے تو حیرت انگیز اضافہ ہو مال میں، دولت میں، اور ایسی عافیت نصیب ہو کہ لوگوں کے لیے آپ جاذب نظر بن جائیں اور قابل رشک ہو جائیں، لوگ آپ کو دیکھیں اور دیکھ کر عجیب کیفیت ہو ان کی کہ کیسے یہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس قدر بشاشت، کس قدر سکون و اطمینان اور امن اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے، اور مال و دولت میں اور رزق کی فراوانی میں تو اللہ کا وعدہ ہے ان الفاظ پر، یہ کلمات استغفار ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرنا، استغفار کرنا یعنی گناہوں سے بچنا اور توبہ کرنا، جو استغفار کرنے والے ہوتے ہیں وہ متقی کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں، جو اپنی گناہوں پر نادم اور شرمسار ہیں، شرمندہ ہیں، ان کو اپنے گناہوں پر ندامت ہے، تو برادران عزیز ندامت کی وجہ سے اللہ عز و جل پھر بندے کو متقین کے مقام پر پہنچا دیتے ہیں، اور متقین کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے ایسے جگہ سے روزی عطا کرنے کا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ 3 نام آتے ہیں انسان کے گناہ اور جرائم کے لیے، ظلام سب سے بڑا ظالم، ظلوم اور ظالم، ظالم، ظلام، ظلوم، ان کے مقابلے میں اللہ نے 3 نام مرحمت فرمائے۔ ظلوم کے مقابلے میں غفور، ظلام کے مقابلے میں غفار، ظالم کے مقابلے میں غافر۔ جو آدمی یا غفور الرحیم یا وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، غفور الرحیم اللہ پاک نے قرآن مقدس میں جا بجا بار بار ارشاد فرمایا ہے، آخر کوئی تو راز ہے غفور الرحیم میں۔ ایک اللہ والے سے میں نے سنا ہے کہ جو غفور الرحیم کا کثرت سے ورد کرے تو پروردگار عالم اس آدمی کے سارے مسائل حل فرما دیتے ہیں، عجیب عجیب اللہ کی مدد و نصرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ایک کتاب ہے الوجوہ المسفرہ عن اتساع المغفرہ، اس کتاب میں علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے، کہ غافر کا معنی ہے مٹا دینے والا، اعمال نامے سے گناہوں کو مٹا دینے والا، غربت و افلاس، فقر و فاقہ کو مٹا دینے والا، اور غفور فرشتوں کو بھلا دینے والا۔ اگر آپ سے گناہ ہوئے، خطائیں ہوئی، فرشتے بھی بھول جائیں، اور غفار اس کو کہتے ہیں جو بندے کو بھی بھلوا دے، بندے کو یاد نہ رہے کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے تھے۔ اللہ پاک ماضی کے گناہ بھلوا دے، اعمال نامے سے مٹا دے، فرشتوں کی یادداشت سے بھی
اللہ پاک حذف فرما دے، اس کو کہتے ہیں غفار، غفور اور غافر۔ تو جو آدمی وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ کے ساتھ وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ بھی ملا لیتا ہے، تو اللہ عز و جل ایسے آدمی کے لیے رزق کے معاملے میں حیرت انگیز معاملات ایسے نمودار کرتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں بندے کے مال میں اضافہ ہونے لگ جاتا ہے، فراوانی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ بندہ خود حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے اللہ پاک میرے اوپر کرم فرما رہے ہیں اور کن کن راستوں سے اللہ عز و جل مجھے عطا فرما رہے ہیں۔ جہاں سے نا امیدی ٹپک رہی تھی وہاں سے امید، ساری پریشانیاں اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کی رحمت اور مغفرت کی وسعت کس قدر ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے امت مسلمہ کے جس قدر پریشان کن احوال ہیں، ان کی آئے روز کی نئی نئی پریشانیاں، نئے نئے مسائل، نئی نئی مصیبتیں، ان ساری پریشانیوں کا حل، ان مصیبتوں کا حل فرمایا حضرت نے کہ صرف استغفار ہے۔ آپ کو نہیں آتا استغفار، کوئی بات نہیں ہے، اللہم اغفر لی تو آتا ہوگا آپ کو، اے اللہ مجھے معاف فرما، یا غفار تو آتا ہوگا، یہ پڑھ لو، یا غفور آتا ہے وہ پڑھو۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن مقدس میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اس آیت کو علماء نے آیت الکرسی کے مقابل لکھا ہے، یعنی فضائل کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ کا وہی مقام جو آیت الکرسی کا مقام ہے، سردار آیات میں سے ہے۔ قابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، اور ذی الطول، بڑی قدرت والا، بڑی وسعت والا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے ایک آدمی وظائف کرتا ہے، معمولات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اور طلب والی کیفیت بناتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں، کیا کہوں کیا نہ کہوں، کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، خلو ذہن، دماغ خالی ہے۔ واقعہ بیان فرمایا اپنے پیر و مرشد کا، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہوئے تو ذی الطول، بڑی قدرت والی ذات، بڑے اختیارات والی ذات، ایسا نہیں کہ اگر ذی الطول غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ اچھا، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا، بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، خالی ذہن۔ اب سوچ رہا کہ پروردگار میں کیا مانگوں کیا نہ مانگوں، اب دماغ میں کچھ نہیں آ رہا۔ اسی دوران فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا، وہ عجیب کیفیت کا دن تھا کہ 10 سے 20 آدمی یا 30 آدمی تھے جو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور اسی دوران ہر چکر پہ مجھے حجر اسود کا بوسہ نصیب ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو سعادتیں عطا کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اسی موقع پر دل میں خیال ہے کہ کیا مانگوں، اور کچھ ذہن میں نہیں آ رہا، تو اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈالا، فرمایا کہ میرے بندے، ساری کائنات تیرے ہاتھوں کے نیچے ہے، یعنی تیرے ہاتھ پھیلے ہوئے، اور اب خالی ہاتھ بھی پھیلائے بیٹھے ہو، اور احتیاج والی تم نے شکل اور صورت بنا رکھی ہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہو، میں تمہاری ضروریات بھی سمجھتا ہوں، تمہارے مسائل بھی سمجھتا ہوں، میں علیم بذات الصدور بھی ہوں،
تمہارے دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں، مستقبل میں تمہیں کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں سب جانتا ہوں۔ تم صرف ایک کیفیت بنا کے بیٹھو جس سے یہی محسوس ہو کہ یہ بندہ اپنی احتیاج دکھا رہا ہے، میں تمہاری محتاجی دور کر دوں گا۔ حضرت نے پھر خود اپنا واقعہ بیان فرمایا جب میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت میری بیوی زور زور سے پڑھ رہی تھی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ صورت یاسین کی آیت مبارکہ ہے۔ جب دشمنوں کے جھمگھٹے میں پھنس جاؤ تو پھر یہی پڑھو، ہر طرف سے دشمن کے وار ہوں تو یہ پڑھو، اللہ ان کی دشمنوں کی آنکھوں سے تمہیں اوجھل کر دیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں میری زوجہ محترمہ تو یہ پڑھ رہی اور میرے دماغ میں کچھ نہ آئے کہ میں کیا کہوں، لیکن دل میں اطمینان، چاروں طرف سے گولیاں برس رہی ہیں، اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہے۔ اب دل میں کوئی وہ نہیں آ رہا کہ اس وقت کیا تقاضا ہے اور کیا مجھے مانگنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ حضرت شیخ کی یہ بات ذہن میں آئی، جب بندہ طلب والی حالت اور کیفیت میں ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ رجوع تو ہوتا ہے، کنٹیکٹ مضبوط ہے، تو فرمایا اس وقت اللہ پاک وقت کے تقاضے کو جانتے ہیں، جو ضرورت ہوتی ہے بندہ محتاج بن کے بیٹھے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ ہزار مرتبہ اوراد و وظائف کریں تو ملے گا، آپ 10 ہزار یا 1.5 لاکھ آپ عمل کریں تو تب ملے گا۔ ضرور اللہ کا ذکر انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ کی یاد بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، لیکن یہ بات یاد رہے جب بندہ ایک خاص کیفیت بن کے بارگاہ خداوندی میں بھکاری بن کے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی موقع پہ اپنے بندے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ کچھ نہ کہے اپنی زبان سے، اللہ عز و جل پھر بھی اس کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو برادران عزیز، آپ اس عمل کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ فتوحات کے لیے اور ناجائز مقدمات جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور قدم قدم پہ آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی ہیں، آپ کی قوت فکر و عمل کو مفلوج کر رہے ہیں، آپ دشمنوں کے جھمگھٹے میں ہیں، تو آپ وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ والا یہ عمل جو میں نے بتلایا ہے، شمال جنوب مشرق مغرب، آپ اس عمل کو کریں اور انہی جہاد کی طرف رخ کر کے جو میں نے جہاد بتائی ہیں انہی کی طرف رخ کر کے پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کو ناکام کر کے عجیب راستوں سے اللہ پاک آپ کو کامیابی سے نوازیں گے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی الیکشن میں کامیابی چاہتا ہے، مقدمے میں فتح چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ فتح جو ہے اس کی عادت بنائے، اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا اس آیت مبارکہ کو کثرت سے پڑھیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس سے مراد یعنی اندرونی غیبی روحانی فتوحات مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر روحانی فتوحات مرحمت فرمائے، اتنی بے شمار اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات دیے، کمالات دیے، ایسے اللہ پاک نے حضور کے سامنے شر کے تالے توڑ دیے اور خیریں اور برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دی، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک نے امت محمد کو مرحمت فرمایا ہے، انسان ان انعامات کو گن نہیں سکتا۔ اور وہ فتوحات ہی فتوحات، علماء نے لکھا ہے کہ یہی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یہ بشارت ہے اس انعام کی جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ تو آپ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کو کثرت سے پڑھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ پاک انہی کلمات کی برکت سے بھی فتوحات عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔